السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کی آیت سورت آل عمران کی آیت 92 سے سورت آل عمران کی آیت 95 اور پارہ نمبر 4 آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ بر یا نیکی کی ڈسکرپشن میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اصول کی بات بتائی، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کے دل کی محبت ہے، جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکی کی اور تقوی کی بہت عظیم الشان ایک مقام حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر بتا دیا کہ جو بھی تم کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اپنی آج کے اس دن کا جو ہمارے لیے ایک کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ کے راستے میں کسی انسان کے لیے کچھ چیز دینی ہے تو اپنی پسندیدہ چیز دیں، اور وہ چیز دیں جو کہ آپ کو خوش کرے، آپ کو اچھی لگے، آپ کو اس کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیلنس مینٹین کر دیا کہ سب نہیں دے دینی، اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے، لیکن اس میں سے کچھ ضرور دیں۔ آپ اس طرح کی روش اختیار کریں گے تو معاشرے میں ایثار کے، ہمدردی کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات پیدا ہوں گے، اور قومیں انہی بہتر جذبات کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں، معاشرے میں وسعتیں آتی ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کا ایک اصول دے دیا کہ اپنی پسند کی چیز میں سے کچھ کسی کو دے دے، خواہ وہ آپ کا وقت ہے، خواہ وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، آپ کے ریسورسز ہے، آپ کی اٹینشن ہے۔ نمبر 93 سے 97 تک کا مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے دین ابراہیم کے پیروں ہیں کہ جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں حلال نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا ازالہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو حضرت یعقوب کا لقب تھا، ان کو اگر کوئی بیماری ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا از خود، تو ان کا یہ ذاتی فعل تھا، اس کو آپ شریعت سے نہ جوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بہت اصول کی بات بتائی ہے کہ جب کوئی بندہ آپ سے بلا دلیل بحث کرے تو اسے بحث نہ کریں، اسے کہیں کہ پہلے اپنی دلیل پروڈیوس کریں، آپ نے کہاں پہ یہ ورڈ پڑھا ہے، کس جگہ پہ ہے، اس کا ریفرنس کریٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کو پڑھ کے دکھاؤ، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اور جو اللہ پر اس کے بعد بھی جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ اتنے بے باک بے باس لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس ریفرنس نہیں، وہ بڑی بے باکانہ انداز میں اللہ کے ساتھ کچھ چیزوں کو منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلط کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ان کا شبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاں، جو حضرت ابراہیم نے جس گھر کی طرف بلایا تھا وہ بیت المقدس تھا، جبکہ اللہ نے کہا ہے نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے جہان والوں کے لیے۔ تو خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں برکت ہے، اور برکت کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے آپ کا ایک تو اس میں اضافہ، اور دوسرا اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی عطائیں اور بے بہا اللہ کی رحمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھر رحمتوں اور ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس کو امن آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت سے بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کا اس گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھے۔ استطاعت میں یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، راستے پرامن ہو، وہ صحت مند ہو، عورت کی صورت میں اس کے ساتھ کوئی جانے کے لیے محرم ہو،
اور اس کے بعد اس کے جو ہے عیال کے لیے وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہو. ایسے نہیں کہ وہ حج پر جا رہے اور پیچھے جو اس کے گھر والے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں. یہ ساری اگر یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں تو اس کو اللہ کے گھر کا طواف اور اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے، اور یہ فرض ہے. تو یہ آپ کا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی شخص آسودہ حال ہے اور اس کے پاس پیسے کی وسعت اور فراوانی ہے، تو اس کو حج کا ریمائنڈ ضرور کروا دیجئے کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، آپ ضرور حج کرنے جائیں. جتنے بھی میرے لسنرز ہیں، اگر ان میں اتنی ایبلٹی اور کیپیسٹی ہے جو کہ یہ شرطیں ہم نے بتا دیں، یہ شرطیں وہ پوری کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کا حج کر کے آئیں. یہ ان پر فرض ہے، اس کو ڈیلے نہ کریں، کیونکہ اس سے آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے جہان کے لوگوں سے. تو یعنی اگر آپ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں یعنی کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں انکار کرتے ہو؟ اور جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے تم اس کے پیچھے اس کے درپے ہو جاتے ہو کہ اب تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو تو ضرور ہی دین اسلام سے منحرف کر دینا ہے. تو یہ باتیں تھیں ان لوگوں کی، یہ کریکٹرائزیشن اس دور کی اہل کتاب کی بھی، یہودیوں کی بھی ہے، اور یہ کریکٹرائزیشن آج کے دور کی یہودیوں اور اہل کتاب کی بھی ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی ایپس اور ایسے ایسے سلسلے شروع کر دیے کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو جانے ہی نہ دیا جائے. کارٹون سیریز، ٹک ٹاک، لائکی اور اسنیک ویڈیوز، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ہماری توجہ کا اور اپنی ہماری انرجیز کا ایک میجر پورشن اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، تمہاری پلاننگ سے اللہ واقف ہے. اس کے بعد ایک واقعہ تھا، شاس بن قیس ایک یہودی تھا، وہ ایک مجلس میں گیا اور دیکھا کہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کر پیار سے شیر و شکر بیٹھے ہیں، تو وہ جل بھن کر کوئلہ کباب ہو گیا. اور پھر اس نے اپنے ایک نوجوان یہودی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کے درمیان فتنے کی آگ بھڑکائے، وہ پرانے اشعار پڑھ کے جو ابھی جنگ بعث کے موقع پر انہوں نے کہے تھے. اس طریقے سے ان لوگوں کی آپس میں یہود یہ اوس اور خزرج کی آپس میں دوبارہ سے وہ شعر سن کر ایک دوسرے کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے اور ہتھیار کی للکار پر شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو پھر اس بات پر کہا، اللہ کے بندو، اللہ کا دین آنے کے بعد بھی تم جہالوں جیسی باتیں کرتے ہو. یہ اس واقعے کو ریفر کرتے ہوئے کچھ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اگر تم اوت الکتاب اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو تم ایمان کے بعد کافر کر دیں گے، اور تم اللہ کے ساتھ انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے اندر ہے. تو جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں یعنی کہ آیات کی تلاوت ہو رہی ہے اور تم اللہ کے راستے کو چھوڑ رہے ہو اور یہودیوں کی بات سن رہے ہو تو تم راہ مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. اور جو اللہ کی کتاب کو من یعتصم باللہ، اور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو روک لے تو اللہ نے اس کو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی. اس کے بعد آیت نمبر 102 اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی دوزخ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو جتنا تم بچا سکتے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو روکتے رہو اللہ کے راستے. اور یاد رکھنا تمہاری زندگی کا ایک گول ہونا چاہیے، جب تم دنیا چھوڑ کر جاؤ تو تم اللہ کے مسلمان ہو، مطیع اور فرمانبردار ہو. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. یعنی اگر تم ایک اس کی امیجری لیں، جیسے کہ آپ کسی گھڑے میں گرے ہوئے ہیں تو آپ کو اوپر سے کوئی رسی پھینکے تو سب مل کر اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ ہم سب یہاں سے نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، اللہ کی رسی یعنی کہ یہ کتاب، اس کو تھامے رہنا بہت ضروری ہے. اور جو کوئی اس کتاب کو چھوڑ دے گا اس کے اندر تفرقے بازی پیدا ہو جائے گی. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، وہی واقعہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آپس میں جنگ و جدل ہو رہی تھی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. تو الفتیں دلوں میں ڈالنا بھی میرے و آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے دل میں الفت ڈالیں تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے جس کے دل میں اللہ الفت ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے جانی دشمنوں کو ایک دوسرے کے دوست بنا دیا اور وہ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. تو یاد رکھیں کہ جس کمیونٹی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس پر اللہ کا عذاب ہے. اور جو لوگ آپس میں محبت سے، الفت سے رہتے ہیں، اس پر اللہ کا انعام ہے اور نعمتیں ہیں. اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. جب کسی معاشرے میں جنگ ہوتی ہے
تو لوگوں کے زیادہ ریسورسز تقریبی کاموں میں صرف ہو جاتے ہیں، ان کی انرجیز بھی، ان کی گورنمنٹ کے بھی سارے پیسے. تو جب آپ کے ملک میں امن آ جاتا ہے تو وہ پھر معاشرے کی ترقی پہ پیسہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے گھڑے کے کنارے پر تم تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ریکمینڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک جماعت تم میں سے ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ایک سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے اس کام کو اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہی جانا ہے. اگر آپ اس کو فل ٹائم نہیں بھی دے رہے تو اپنی زندگی کا کچھ لمحہ ضرور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے والنٹیئر ہو کر صرف کیا کیجیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ضروری ہے. ہر شخص کو یہ بتانا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا سورۃ العصر میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور صبر کی نصیحت اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کی قیامت 106 آیت کریمہ سورۃ آل عمران، کہ جس دن کئی چہرے سیاہ اور کئی چہرے سفید ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ فرمائے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو اپنے کفر کے سبب عذاب کے مزے چکھو، اور جو سفید چہرے والے لوگ ہوں گے یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو آج بہت زیادہ انٹرنیٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو میک اپ ویڈیوز بہت ملتی ہیں جو کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے اس طرح سے اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں اپنے فیس کی سکن کو. تو قیامت کے دن کا میک اپ تو بہرحال یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ قیامت کے دن ہمارا چہرہ کیسے گلو کرے گا اور چمکے گا. اس کی جو گلو ہے اور اس کی جو شائن ہے اس کے لیے کام ابھی سے کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 109. آگے دیکھیے آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دے دیا، جیسا کہ کسی کو آپ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور کہیں پہ جو ہے مس ورلڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور لوگ اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ وہ وہاں پہ کامیاب قرار دے دیتے ہیں. تو اسی حیثیت میں اگر ہم مختلف پروفیشنز کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی مالی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کسان ہے، اور ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پولیٹکس کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی لائر ہے. ان تمام پروفیشنز میں سے بیسٹ پروفیشن کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بنا دیا گیا. تم معروف کا حکم دیتے ہو، تم منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یاد رکھو کہ جو بھی لوگ منکر سے روکنے والے ہیں ان کو پہلے اپنی گراؤنڈ پہ کرنے کا کام ہے. ایسا نہ کریں کہ دوسروں کو روکتے رہیں اور خود کو فراموش کر دیں، کیونکہ اسی کے بابت پھر اللہ نے فرمایا تھا قرآن حکیم میں، کیا تم انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو؟ تو ایسا جو شخص کرے گا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ کوئی بھی اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو اچھا ہوتا، لیکن اب بھی وہ اگر تمہیں صرف زبانی کلامی کچھ باتیں سنا رہے ہیں نا. مسلمانوں کو السلام علیکم کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بیٹھتے تھے تو ان کو باتیں سناتے تھے، اور بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ فرماتا ہے تمہیں تھوڑی سی دلی تکلیف پہنچے گی تو، لیکن وہ اتنے بزدل ہیں کہ میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے. اگر وہ میدان جنگ میں جائیں گے تو وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا میں اب جہاں کہیں پہ بھی ہیں ان کو دوسروں کی اسائلم میں جانا ہوگا، پولیٹیکل اسائلم لینی ہوگی، یا پھر وہ کسی انسان کی پناہ میں آ جائیں. اس کے علاوہ یعنی یہودیوں کے لیے اس دنیا میں اب زمین میں کوئی بھی ملک ان کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اس قرآن حکیم کی حقانیت ہے کہ یہودی ابھی بھی ان کی کوئی اسٹیٹ اس طرح سے نہیں کہ اس کو وہ اسٹیبلش کر سکیں. انہوں نے مسلمانوں سے ان کا ملک ہی چھینا ہوا ہے، یعنی کہ یا تو وہ ظلم سے لے رہے ہیں یا وہ اسائلم لے رہے ہیں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا،
تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار بہت زیادہ کرنے والے تھے اور زمین میں ناحق فساد مچانے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ اس لیے ایسے لوگ اللہ کی نظر میں معتوب اور مغضوب ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، یاد کریں یہ چیز کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی امت مسلمہ، امت محمدیہ اور خیرہ امت کہلانے کے قائل ہے، اس کے لائق ہے۔ اگر اس کے علاوہ اس کی زندگی کے صبح و شام کسی اور چیز میں گزرتے ہیں تو اس کو امت وسط یا خیرہ امہ کا ٹائٹل نہیں مل سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیریوٹائپ کا مطلب ہوتا ہے نفسیات کا، یہ ایک شاخ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی برائی کو لے لیں اور اس کی پوری کمیونٹی پر اس کو منطبق کر دیں۔ مثلا کہ اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو وعدہ شکن تھے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو قتل کے درپے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ناحق چیزوں کو چھپایا کرتے تھے، تو اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، اور یہی لوگ نیک ہیں۔ تو صالحین، جو کہ ہم نے قرآن حکیم میں نبیوں کی رفاقت والے باب میں پڑھا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں میں صالحین لوگ بھی ہوں گے، تو ان صالحین کی خصوصیات ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ صالحین وہ جو اللہ کے رات کے وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیک میں سے ہیں، نیکو لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام تم اللہ کے لیے کرو گے، وَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ 115 آیت۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے متقین کو کہ ان کا خلوص نیت کیا ہے اور وہ کس نیت سے وہ اللہ کے راستے میں نیکی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 اور 116، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک ہوا سے تشبیہ دی ہے کہ جس ہوا میں بہت سا پالا ہو، بہت سی سردی ہو، اور وہ کسی ایسی قوم پر کی کھیتی کو جا لگے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اس کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود پہ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ آپ نے محنت، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ آپ کے پاس اموال اور آپ کی اولادیں آپ کا سٹیٹس آپ کی نظر میں تو بلند کر سکتی ہیں، آپ کی دنیا کی نظر میں تو آپ کا سٹیٹس بلند کر سکتی ہیں، لیکن آخرت میں نہیں کر سکتی۔ تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان چیزوں میں کھو کر، اپنی مال اور اولاد میں کھو کر اپنی آخرت کو فراموش کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، آپ کی بیڈ چوائسز آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ غیر ذمہ دارانہ روش سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کو فراموش کیے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف جانے کی تیاری رکھنی ہی چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگلی آیت سن لیجئے، آیت نمبر 118 اور 119۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوشل ہیبٹ کا ذکر کر دیا، مسلمانوں اور کافروں کو کنٹراسٹ، یہودیوں کو اور منافقوں کو کنٹراسٹ کر کے۔ مسلمان جو تھے وہ ہر کھرے انسان تھے، جس بھی رشتے کے ساتھ چلتے تھے وہ مخلص چلتے تھے، جبکہ ان کے برخلاف ان کے ہم پیالہ و ہم نوالا یہود تھے، اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے بھائی تھے منافقین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ بتانا نہیں کرنا اپنے مومنوں کے علاوہ۔ بتانا جو ہوتا ہے نا، وہ جو آپ سوٹ کے نیچے بنیان پہنتے ہیں، اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اور آپ کے دل کی ہر بات کو وہ جانتا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں اپنے علاوہ کسی کو بتانا نہیں کرنا، کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مومن کے علاوہ کسی بھی اور کو اپنا دوست نہیں بنانا، کیونکہ جو کوئی بھی اور ہے وہ تم لوگ کی خرابی میں کمی نہیں کرے گا۔ اب آگے ان کی بیڈ وشز دیکھ لیجئے۔ جو بھی یہود تھے، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ نمبر 1 بیڈ وش، جو بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، گفتگو سے، زبان سے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ انسان کی جو غائب چیزیں ہیں
ان کے بارے میں قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ بغض جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر پہاڑ لوگوں نے کہیں نے آپ کی نفرت کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اتنے سادہ لوگ ہو کہ تم ان سب سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم تو ساری کتابوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ دیکھیں ان کی بے بسی، اس میں ان کی نفرتیں، ان کے مسلمانوں کے خلاف حسد، مسلمانوں کے خلاف بغض، ان کی ترقیوں پر جل بھن کر کوئلہ کباب ہو جانا، یہ چیزیں شو ہوتی ہے۔ اور جو یہ یہاں پہ امیج یوز کیا گیا عزو علیکم الانامل من الغیظ، یہ ایک خوبصورت ڈسکرپشن ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی بے بسی انتہا پر ہے، کہ اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ترقیاں ہضم بھی نہیں ہو رہی، ترقیاں برداشت بھی کرنی ہے، مسلمانوں کے دوست بھی نہیں، دوست شو بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی ایکٹنگ، مر جاؤ اپنے غصے میں، اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ان کی بدخواہی دیکھیے، جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے ان کو برا لگتا ہے، تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے اب یہاں پر ایسے بدخواہ لوگ آپ کے ارد گرد، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی ورک پلیس پہ، آپ کے گھر میں، آپ کے سسرال میں، جہاں پہ بھی ہیں، جن کا یہ والا کریکٹر آپ نے پڑھ لیا، جیسا کہ ہم نے قرآن حکیم کے فرسٹ سٹارٹ سے یہ چیز خود کو سمجھائی تھی کہ ہم نے زندگی جینی سیکھنی ہے، ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے واقفیت لینی ہے اور ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سب لوگ تو پتہ چل گئے نا جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ مشورہ میں نہیں آپ کو دے رہی، یہ آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ صبر کرو اور تقویٰ کی روش پہ چلتے رہو تو ان کی مکر، ان کے فریب، ان کے دھوکے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف نے بھی جب ان کا آخر وہ ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھا لیا، تو انہوں نے فائنلی یہی کہا تھا کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جب آپ کسی پر احسان کی روش کو نہیں چھوڑتے اور اس کی بد سلوکیوں پر تقویٰ اور صبر کرتے ہی چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن دیتا ہے کہ آپ کا مقام ان سے بہت بلند ہو جاتا ہے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 121 سے اب آپ نے غزوہ احد کا کچھ مضمون پڑھیں گے، اس میں بڑی ایکسٹینسو کمنٹری قرآن حکیم نے کی ہے اور اس سے ہمیں بہت سے لائف سے ریلیٹڈ لیسنس ملنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی جنگ کا ذکر کیا جو مسلمان ہار چکے تھے، لیکن اس سے پہلے اب ہم اس کی جو ایک پلاننگ ہے اس کے بارے میں، نبوی جو ایک اسوہ ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں سے نکلا تاکہ مومنین کو ان کے قتال کے مورچوں پر بٹھا سکے، تو جو ایک ہیبٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلی کہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز ارلی ان دا مارننگ کیا، تو یہ ہیبٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہیبٹ آپ بھی اڈاپٹ کیجئے، کیونکہ جب آپ صبح سویرے اپنے کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اپنے اس کام کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دو جماعتیں آپس میں انہوں نے یہ قصد کیا کہ وہ کم ہمتی دکھائیں، اور اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی واپس چلا گیا تھا، پھر مسلمانوں کی کچھ جماعتیں تھیں جن کے دل میں بھی تھوڑے سے بزدلی کے جذبات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ریکمنڈیشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کہ اگر کچھ 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، تمہاری ہمتیں کم کیوں ہوئیں؟ تمہیں ان لوگوں پر بھروسہ تھا، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یاد کرو نا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے میدان میں بھی تمہاری بڑی مدد کی تھی، جبکہ تم اس وقت بڑی گری ہوئی حالت میں تھے، ٹھیک ہے نا، گری ہوئی حالت میں، اس کو یہ ورڈ بہت ہی زبردست طریقے سے مسلمانوں کی اس حالت کو ڈسکرائب کر دیتا ہے کہ نہ پیسہ تھا، نہ ساز و سامان تھا، نہ مسلمانوں کے پاس افرادی طاقت تھی، نہ مسلمانوں کے پاس جنگی تیاری تھی، نہ ہی انہوں نے اس کے لیے کوئی مینٹلی تیاری کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت بھی تو تمہاری مدد ہوئی تھی، تو تم کیوں اتنا دل گرفتہ ہو رہے تھے ان کے جانے کے بعد؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب تم نے مومنوں سے کہا کیا تمہیں کافی نہیں، یعنی کہ غزوہ بدر کے موقع پر، کہ اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، اللہ نے پھر وہی بات بتائی، بلا کیوں نہیں۔
ان تصبروا و تتقوا، وہ پیچھے پڑھ کے آئے نا، ابھی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بدخواہ ہیں، مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچانے کے ارادہ رکھتے ہیں، ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ، ان کیریکٹر سے ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہماری زندگیوں میں ہمارے درپے ہوں، ہمیں نقصان پہنچانے کے، ہماری خوشیوں پہ ناراض ہونے کے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا تصبروا و تتقوا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جب تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے اور ان کے دلوں میں بہت زیادہ ڈر خوف تھا، تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور یاد رکھو کہ جب بھی تم تقوی اور صبر کی روش پہ چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی تمہاری مدد فوری آئے گی، اور اللہ 1 2 3 4 5 نہیں 5,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو یہ فرشتے ہیں نا، اس سے جو میں نے چیز یہاں سے پڑھی، تو میں نے اپنی زندگی کا، میں نے کسی اور کی تو بات نہیں کرتی، اگر میں تقوی اور صبر کی روش پر چلتی ہوں، کسی انسان کی بدسلوکی پر اس سے کمپلین نہیں کرتی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے برخلاف کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو میرے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے زندگی میں معمور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے آنسو صاف کر رہے ہیں، آپ کا دل بہلا رہے ہیں، وہ در حقیقت وہی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پہ معمور فرشتہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ انسان کے روپ میں ہی کوئی فرشتہ ہماری زندگی میں ہو۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ تو تقوی، توکل، صبر، یہ آج کا ہمارا اس لیسن کا اینڈ والا کی ورڈ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 125 آیت تک پڑھ لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔